5,558 خواتین کے شوہر کا نام ہی ایک ہے، جبکہ 27 سرکاری ملازمین خود کو طالب علم شو کر کے 25 لاکھ روپے سے زائد رقم وصول کی گئی۔ سرکاری ملازمین، گاڑیوں کے مالک اور بڑے بڑے بنگلوں کے مالک، ان کے نام بھی اندراج کیے گئے ہیں۔ ملک پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں کرپشن ہوتی ہے یہاں پہ۔ آج ہم بات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ کی، جس میں اس بار 886 ارب روپے مختص کیے گئے بجٹ میں۔ غریبوں کی امداد کے لیے بنائے گئے ملک کے سب سے بڑے فلاحی پروگرام میں حیران کن مالی ضابطوں کا انکشاف سامنے آ گیا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آڈٹ جنرل آف پاکستان کہہ رہی ہے۔ سرکاری ملازمین، گاڑیوں کے مالک اور بڑے بڑے بنگلوں کے مالک، ان کے نام بھی اندراج کیے گئے ہیں۔ 6 لاکھ سے زائد نااہل افرادوں کو اربوں روپے کی ادائیگیاں کی گئی بے نظیر انکم سپورٹ سے۔ آگے آڈٹ جنرل یہ کہتا ہے کہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ناقص انتظامی کنٹرول، کمزور ڈیٹا سسٹم اور نگرانی کے فقدان کے باعث اربوں روپے غیر مستحق افرادوں تک پہنچائے گئے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ شریک حیات کی مناسب تصدیق کے بغیر 25 ارب 70 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ یعنی جس بیوی کا شوہر ہے، مطلب جو بیوی پیسے لے رہی ہے، اس کے شوہر کا نام وہ ہے ہی نہیں، مطلب شمائلہ کے نام کے آگے، میری بیوی کے نام کے آگے علی لگایا ہوا ہے، افضال لگایا ہوا ہے، یا کچھ اور لگایا ہوا ہے۔ یہ تو پاکستان میں چل رہا ہے۔ دستاویزات کے مطابق 6 لاکھ سے زائد افراد کو رقوم کی تقسیم میں مطلوبہ ڈیٹا کی تصدیق کیے بغیر ادائیگیاں وفاقی کابینہ کی منظور شدہ طریقے کے برعکس کی گئی۔ یعنی جو وفاق کا طریقہ ہے تقسیم کرنے کا، اس کے برعکس کی گئی، اور 1719 مالکان کو 7 کروڑ روپے سے زائد امدادی رقوم دی گئی۔ مطلب ان کے پاس 800 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑیاں ہیں، 1400 سی سی، 1600 سی سی، وہ بھی اپنے آپ کو مظلوم دکھا کے، غریب دکھا کے غریب کا حق مار رہے ہیں اور ان سے بھی پیسے ہیٹ رہے ہیں۔ آڈٹ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اسلام آباد میں 800 سی سی سے بڑی گاڑیاں رکھنے والے، جبکہ 27 سرکاری ملازمین خود کو طالب علم شو کر کے 25 لاکھ روپے سے زائد رقم وصول کی گئی۔ یعنی جو سرکاری افسران ہیں، انہوں نے خود کو اسٹوڈنٹ ظاہر کیا، طالب علم ظاہر کیا، اور 25 لاکھ سے زیادہ رقم وصول کی۔ بورڈ کے مطابق ایک ہی شناختی کارڈ پہ 7 خواتین کو رجسٹر کیا گیا، یعنی ایک ہی آئی ڈی کارڈ ہے، میرا آئی ڈی کارڈ ہے، اسی پہ 7 خواتین کو رجسٹر کیا گیا، اور 23 کروڑ 90 لاکھ کی ادائیگیاں کی گئی۔ یعنی 23 کروڑ 90 لاکھ کی بے ضابطگیاں کی گئی، 23 کروڑ 90 لاکھ کھا گئے۔ اس کے علاوہ 7,000 سے زائد خواتین کے شریک حیات کے نام ہی غلط ہیں۔ لو جی، 7,000 سے زائد خواتین ہیں، ان کے شوہروں کے نام ہی غلط ہیں۔ بندہ جائے تو جائے کدھر؟ غریب بندہ جائے تو جائے کدھر؟ مر جائے۔ انہیں 10 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ 7,000 سے زائد خواتین جن کے شوہر کا نام بھی اصلی نہیں ہے، انہیں 10 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے، اور 560 خواتین ایسی ہیں جن کے شوہر کا نام صرف ایک ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک دو عورتوں کے شوہروں کے نام نہیں ہیں سیم، 560 خواتین ہیں جن کے شوہروں کے نام سیم ہیں، اور ان کو 7 کروڑ روپے سے زائد پیسے دیے گئے۔ مزید یہ کہ بیرون ملک سفر کرنے والے افراد جن کے اہل خانہ کو امدادی رقوم دی گئی، جنہیں 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ادائیگیاں کی گئی، وہ لوگ جو ٹور کے لیے ترکی، یورپ جاتے ہیں، ان کو 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کی امداد دی گئی جی، جو مستحق ہی نہیں ہے، جن کا اس چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ واہ، کیا بات ہے بھائی۔ آڈٹ رپورٹ میں یونیسیف اور WHO کے 7 ارب 46 کروڑ روپے کی مالی معاہدے پر سوال اٹھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان معاہدوں میں ڈی کی لازمی شق شامل ہے، جسے آئینی تقاضا کے منافی قرار دیا گیا۔ لو جی، یونیسیف اور WHO ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ بھائی، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں غریب کا حق۔ آڈٹ جنرل نے سفارش کی ہے جی، خود کا ڈیجیٹل نظام بنایا جائے اور ان کے ذریعے غریبوں کو، مستحق افرادوں کو، بیوہ عورتوں کو یہ رقم دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ غریب کے نام پہ جاری کیے گئے اربوں روپے کی امداد کن ہاتھوں میں دی جاتی ہے جی؟ وہ کن ہاتھوں سے ہو کہ غریب تک تو نہیں پہنچتی، لیکن اشرافیہ تک پہنچ جاتی ہیں، امیروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جی
جو اپنے گھر میں اچھا خاصا کھا رہے ہیں، ان کے گھر کے باہر 20 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، 10 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی غریب کا حق کھا رہے ہیں یہ.